بك يا نبي الملاحم ويا رحمة للعالمين. حمد و ثنا تو بعد تشریف فرما علماء سی وقار قراء و حفاظ کرام علاقے دے دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس بزرگوں اور مکرم نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سارے بزرگاں نوجواناں دا دعا واسطے تشریف فرما تھیواں۔ محترم قاری نذیر احمد صاحب دی وساطت نال بندہ احکر دی شرکت اور حاضری انتظامیہ محترم محمد اسلم آپ دے برادران اہل پردہ و اہل خانہ دے خرچ کردہ رزق حلال کو محفل دے انعقاد کو دعوت و خیرات کو اللہ تبارک و تعالی قبول اور منصور فرماوے۔ محمد اسلم دے والد بزرگوار مرحوم و مغفور بزرگ غلام محمد جنہ واسطے حاضر مجمع دست بدعا اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے۔ مرحوم و مغفور دی اولاد ورثاء دے اس دعائیہ اہتمام کو اللہ تعالیٰ انہاں واسطے سامان بخشش بناوے۔ اساڈے تواڈے بھی گزر گئے کلمہ گو خاندان دیاں قبراں اللہ تعالیٰ روشن فرماوے۔ اسا تسا بھی ہی راہ دے مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ اسا کو دعا کو زندگی اسلام تے اتے خاتمہ اتے ایمان دے صدقے نبی آخر الزمان دے اللہ نصیب فرماوے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ دی لا ریب بے مثل بے مثال اور بے عیب کتاب نامہ سپارہ رکوع 17واں سورہ التوبہ رکوع 11واں غالباً آیت نمبر 84 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے انہاں لوگاں کو جو کھل گھٹا دیون اور رومن ودھا دیون۔ پاک اللہ نے پاک کتاب انسانے کو منن والے کو جانن والے کو اس آیت دو سلی ہے، دو حکم، دو آرڈر، دو پیغام ارشاد فرمائیں اور صیغے بھی امر دیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے انہاں لوگاں کو جو اپنا ڈہک قلیل کر دے۔ انسان دے وارے وچے انسان دے دادی گالے انسان کو یہ گال پکر سی جو کھلن گھٹا دے۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ٹھان دیئے انسان کو یہ گال جو ان دی ذات تو ڈر کے رومن ودھا دے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، جو کرتوت کردار انسان کرے سی رب ہو کو تول کے حساب دے سی۔ جزاء بما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کیا کرتے تھے جزا تو اس کے مطابق ہی ان کو دی جائے گی۔ یہی لفظی معنی پاک آیت تھا کہ جو کچھ مارکا کرے سن اوہا رب تلوا کے انہیں کو جزا عطا کرے۔ اور پہلا جرا جملہ ہے نا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے انہاں لوگاں کو انسانے کو یہ گال ٹھان دیئے انسان دے وارے دی گالے جو کھل گھٹا دے دے۔ ایک قرآن پاک دا حکم ہے اور نبی علیہ السلام دا نوری فرمان ہے
فرمایا لو تعلمون ما عالم. اور بھئی حدیث عشاء کا و کثرت الضحک فانها تمیت القلوب. نبی علیہ السلام فرمائے اپنے آپ کو ڈھیر کھلن دی جہاں دے نیڑے نہ لے کتھے کھل دے ہاں نہ دے باویں. عشاء کا و کثرت الضحک اپنے آپ کو ڈھیر کھلن کو لو بچا گیا. عشاء کا و کثرت الضحک فَإِنَّهَا تُمِيتُ الْقُلُوبِ. بے شک ہر ویلے دا کھلن انسان دے ہاں کو مار گھت دے. ہر ویلے دیا مجھاکاں مزاکاں اٹھکا بازیاں کھل ہس استہزاء ہزل خندہ اور نال مطلب انسان دے اندر مزاح انہیں چیز نال انسان دا ہاں انسان دا قلب انسان دا دل مردہ دی گئے. یہ حدیث ہے. اور بھئی حدیث یاد ہے کہ واللہ لو تعلمون ما عالم. نبی علیہ السلام فرمائے قسم اللہ دی جو میں مصطفیٰ جان دا جے تساں جان دے ہوں دے جو میں مصطفیٰ دے دا جے تساں دے دے ہوں دے. فرمائے جو میں سن دا اگر تساں سن دے ہوں دے تواری کھیل تا مک گئی ہو گیا. واللہ لو تعلمون ما عالم اور اسمع ما لا تسمعون و ارا ما لا ترون. جو کچھ میں مصطفیٰ دیکھتا ہوں کاش کہ تم دیکھ لیتے. جو میں سنتا ہوں کاش کہ تم سن لیتے. اور جو میں جانتا ہوں کاش کہ تم جان جاتے. اور ایک حدیث پاک قبر دے بارے موت اللہ ہے. اے جملہ بھی سرکار نے فرمائے لولا اللہ تدافنو لا دعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمعو بھی. نبی علیہ السلام فرمائے اگر میں کو امت ہوتے دفناوان چھوڑ دیوان دا ڈر نہ ہوتا تو میں مصطفیٰ رب کو منگا دعا قبرستان والے جا آہیں تے دھاڑی جو میں سندا دل آدھے تو آگو سنوا دیوا لیکن ایندہ کھٹلے بھکا سکے سو. چاون واسطے جنازے بندے تیار نہ ہو سن قبریں کھٹن والے بندے نہ لفظ ہیں. لوگ ویدی جاتے قبرستان دو آہی تے دھاڑی تے روار سن کے جنازے بھکا کے بھاجی ویسے. یہ بھی ایک حدیث سے فرمایا اگر لولا اللہ تدافنو لا دعوت اللہ. اگر مجھ مصطفیٰ کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم دفنانا چھوڑ دو گے تو میں مانگتا اللہ سے دعا جو میں سنتا ہوں تمہیں سنوا دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. انی ارا مالا ترون کہ جو آپ علیہ السلام فرمائے جو میں مصطفیٰ جا نگاہ میں نظارے لے دے. اور نبی علیہ السلام نے قبر دے بارے فرمائے ما رأیت منظرہ قط الا والقبر افدا. نبی علیہ السلام فرمائے میں مصطفیٰ کو میرے پاک اللہ نے جگ دی جہانے دی سیر کرائیے. فرمائے سب تو اوکھی جا سا کو قبر نظر آئی. حالانکہ سارے پاک رسول کریم علیہ السلام اپنی پاک نگاہ نہ دوزخ بھی دیکھا ہے. نبی علیہ السلام نے جہنم کو بھی ملاحظہ کی تھے. معراج والی رات اللہ نے سارے پاک رسول کریم کو جنت دے سیرہ بھی کروائیں تو رب تعالیٰ نے محبوب دے سامنے دوزخ دے سارے شولے اشا وہ بھی اللہ نے محبوب کو لکھائیں. لیکن نبی علیہ السلام جائے نے اپنی امت کو سرکار نے فکر آخرت تک خطاب سنے. فرمائے ما رائے تو منظرن قبر قط الا والقبر افدا. نبی علیہ السلام فرمائے میں مصطفیٰ جتنے بھی نظارے ڈٹھن جتنے اوکھیاں جائی فرمائے میں ڈٹھن. فرمائے قبر کو وعد ساو کوئی اوکھی جا کے نہیں ٹکری. مطلب یہ حدیث پاک کو معلوم دے جو قبر دی جڑی اوکھ ہے نا یہ بہت بڑی خطرناک اوکھ ہے. یہ قبر دی تاریکی تے ادھارا تے اتھو دی وحشت تے دہشت یہ بہت تکڑی وحشت تے دہشت ہے. حالانکہ قرآن پاک کو اٹھاؤ قرآن پاک دا حال ہے سپارہ 17واں تے رکوع 8واں سورہ الحج دا رکوع پہلا تے آیت پہلی اور دوسری قرآن دے یا ایوہ الناس اے لوگو مارکا
اتقو ربکم جائیں تہا کو پالے پلیندا پے اوندا ڈر سینے سانب کے رکھو جائیں تہا کو پالے پلیندا پے اوندی ذات دا ڈر اوندا خوف اوندی خشیت اپنے سینے سانب کے رکھو ان زلزلۃ الساعہ بے شک قیامت دا زلزلہ تے علاوہ شیء عظیم ہی رہے یعنی قیامت تو کچھ دیر پہلے جرا ساری کائنات دو تے علاوہ آسی تے کائنات ساری مطلب ہے کہ الٹا دیتی ویسی زمین و آسمان دا نظام تہو بالا کر دیتا ویسی قرآن دے او زلزلہ بہت بڑی شے ہو سی کتنی بڑا زلزلہ تے اوکھا نظارہ ہو سی فرمائے شوما ترونہا تسحل کل مرضعۃ اما ارضعت آپ دیکھ لیں گے کہ ہر دودھ پلاتی ماں اولاد سے غافل ہو جائے ساری بولے جمانا یہ سمجھ آتے جو ہر دودھ پلے دی ماں اولاد کو بھکا سٹے سی اولاد دی پرواہ نہ کرے سی وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ہر حاملہ عورت دا حمل کروے سی جہاڑے قیامت عورت کو پتہ نہ ہو سی یعنی حال اتنے اوکھے ہو سی فَاتَرَ النَّاسَ سُکارا اور محبوب تسا دیکھ سو لوگوں کو نشئی نظر سے وما ہم بے سکارا یہ نشہ بھنگ چرس افیون یا شراب دا نہ ہو سی خدا دی پیشی انسان دی پیشی اللہ دی پاک عدالت نظارہ اتنی سخت ہو سی جو انسان دے چیتے رہا لے مطلب قرآن پاک تا یہ حدے جو قیامت دی ہولناک کی بھی بڑی خطرناک اور ہولناک کے اور پہلا سپارہ دے وقودو الناس والحجارہ خود جڑی دوزخ ہے نا ہیندہ بالان انسان تے پتھر ہو سن میں ایڈو گالی ہی گل سنان جانا جو قرآن دوزخ دیاں ہولناکیاں جہاں قیامت دیاں ہولناکیاں قرآن بیان کریں دے لیکن سادے تو آرے پاک رسول کریم فرمائے کہ سب تو اوکھی جا فرمائے سب کو قبر لگی ہے حالانکہ جہاڑا قیامت دا بھوئے طرح میں دی زمین ساری ہو سی چاندی دی وال چٹی تنال تپی ہوئی یہ قرآن پاک خود بیان کریں دے سپارہ 13واں تے رکو 19 سورۃ ابراہیم رکو 7واں تے آیت نمبر 48 یوم تبدل الارض خیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار یاد کرو اس دن کو کہ جس دن آسمان و زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا مطلب زمین دا نقشہ ہی چینج ہو سی جڑی زمین اینٹم سارے پیرے تلے پئی ہے نا اگر یہ سج دھوپ نہ ونڈے حبس نہ ورتاوے تو یہ زمین سب کچھ نہیں آدھی لیکن جڑی جہاڑے قیامت دے زمین انسان دے پیرے تلے ہو سی وہ اندے کو ڈھیر کبڑی ہو سی یعنی سورج ہونے کو سج مبارک کو بھی زیادہ اوکھی ہو سی انسان پورا پیر ٹکا کے ٹرن دی حالت جنہ ہو سی پبے تے یا کھرے دے میں آکھنے چاہنا حدیث آدھی ہے سب تو اوکھی جا قبر ہے قرآن آدھی قیامت دے نبھاری بڑی خطرناک ہے اور دوزخ دی بھاکل خدا بچاوے وہ بھی انتہائی خطرناک لیکن نبی سے فرمائے ما رأیت منظرہ کہ مجھ مصطفیٰ نے جتنے نظارے کیے اور جتنا کائنات کو میں نے دیکھا ہے فرمائے قبر سے کہیں واشتناک ہمیں کوئی مقام نظر نہیں آیا مطلب ہے اندے کو اوکھی ہے یعنی قیامت اور دوزخ ہول نہ کیا اوکھیا تو اوکھیا چاہیے نبی علیہ السلام فرمائے قبر دی جڑی اوکھ ہے نا یہ ساری اوکھ کو وعدہ اوکھ اتھائی وال بزرگاں نے ایک مطلب اپنے انداز قبر دا ایک نقشہ اپنے پیارے جملے میں بیان کیتے او فرمائے کہ در گور زختہ دا بحق ابرار را آسان شود در گور گورا دن قبر کو در گور زختہ دا بحق ابرار را آسان شود اشرار را باشد چنا تو در جوازہ نئے شکر او فرمیدن قبر دے عذاب کو حق جان تے قبر دا انسان کو جھجھوڑن انسان کو حلا کے پسلے بان کے رلا کے قبر دا علاوانی حق سمجھ ہر کہیں نالنا مطلب جیڑا ہے اندے غصب تے قہر دے دادا اندے نال قبر دے اوکھ بھی حق جان او فرمیدن قبر کو ایویں سمجھ جنہیں گنے والی جوسر مشین ہوتی ہے قبر کو ایویں سمجھ جنہیں گنے والی جوسر اپنی بولی سرے کی بولوں کہ جی میں گنے واسطے فیلنا خطرناک ہے ایویں انسان واسطے قبر خطرناک ہے لیکن اگا والوں نے لوگا نہیں انہیں فرمائے کہ چون در جوازہ نئے شکر کہ جی میں نئے شکر گنا اور کماد دا ایک ٹکڑا گنا
کہ جڑا پولا ہے اور اندر اون دے بول ہے، او جے ویلے پولی شے ویلنے دے ہتھے چڑھ دیے جے میں ایندا ککھ نہیں رہندا، مشرک کرار کافر تے بد کردوتا جے قبر دے ہتھے چڑھ دے اون دے ککھ نہیں رہندا۔ ہاں او فرمیندے نے کہ ویلنا ہے یا جوسر مشین ہے، اوکھی ہے بلا شک، لیکن ہی ویلنے کو اگر لوہے دا ٹکڑا دے ہاتھ نہ گڑے سے کو پتہ ہے یہ وزبر تھی دے۔ اب سیانے سمجھدار بزرگ سمجھتے بھی گال کو لوہے دا ٹکڑا اگر کوئی دے دے ویلنے کو ویل گن سے، لوہے دا ٹکڑا ویلنے کو لو ویلدا، ویلنا بلا شک ویلے سی باں سے ہاتھ پہ سی، اور مطلب سہاجنے دی یا سرین دی انہیں لکڑی کو ویل سکتے جن اندر پولا آتے کچھ رولا وہ نہیں برائی والا ڈھولا اتھا ہاتھ پیسی، لیکن لوہے دا ٹکڑا جڑا بالکل سٹرانگ مضبوط طاقتور ویلنا اون دے نال ہاتھ نہیں کرے نا کو پتے اگر این دے نیڑے تھی نا کہ تھی آپ نہ چیریا ہوئے تا واسطے اہل ایمان کو پکے مسلمان کو پاک رسول دے غلام کو دیندار شریعت دے تابع فرمان کو قبر بھی آدھی حشر بھی آکسی جز یا مومن جلدی جلدی ٹپ وہیں نبی دا نو کرا تیرے واسطے میرا کل غصہ کہے مطلب جس سے یا مومن اے مومن گزر وہیں تو ٹپ وہیں تو لنگ وہیں تو گزارا کر انہا نورا کا یطفئ لہبی بے شک تیرے چہرے دا چمکار تے تیرا نور میرے لہب تے شولے ہوں کی تھی ختم نہ تھا مطلب قبر اوکھی بھی وہوا ہے، اور بے گال میں عرض کرنا قبر بلا شک اوکھی ہے، لیکن قبر کو لو پہلے سائیں اسرائیل نہ رسے، قبر کو لو پہلے سائیں اسرائیل جائے تو ہاری ساری سران دی تھی انہیں۔ قرآن پاک دا سپارہ 21 تے سورہ حامیم سجدہ قل یتوفاکم مالک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ محبوب تسا فرما دو انہیں لوگیں کو جائے تو ہاں کو وفات دے انہیں تے تو آدھے روحاں جائے چھکڑیں ان دا نام ملک الموت ہی ہے، تو آدھے روح جائے چھکڑیں بوقت اخیر جائے تو آدھے سراندی تھی انہیں ان دا نام ملک الموت الذی وکل بکم جسے تمہارے روحوں کو قبض کرنے پر ہی موکل کر دیا گیا ہے، ان دی ڈیوٹی ہے کہ ان تمہارے روحاں چھکڑیں، اور ہم اسرائیل علیہ السلام دے بارے یا ملک الموت دے بارے والے سرکار دا فرمان بھی ہے، فرمائے معالا جاتو ملک الموت اشد من 1000 ضربۃ بالسیف، جو 1000 تلوار دا وار ایک پاسے کاوڑ چکرے سائیں اسرائیل تے لا دے دی مار، 1000 الف ضربہ مطلب ہے اشد من 1000 ضربۃ بالسیف، سیف تلوار، ضربہ ضرب وار، تلوار دا 1000 وار ایک پاسے غصہ چکرے سائیں اسرائیل تے مالک الموت اون دی دتی ہوئی لا دے دی مار، اتھائی ول دہل گن غلام پاک رسول کریم دے ڈر گن سائیں یہ ہر کہیں لکھا مطلب ہکو ہاتھ رکھے سی یا کو ترس کرے سی، نبی علیہ السلام فرمائے گھبراؤ نہ شکلہ دیکھ کے کاروائی کرے، ایک کو جائیں بھیجنے تے جائدہ پٹھیا ہو جائے اسرائیل کو پتہ ہوں دے کتھا تے کیلو پیا انہیں مارکہ کو حالی یقین نہیں آیا جو پاک رسولی علم غیب جان دے تو اسرائیل کو بھی پتہ ہے جو کتھو پیا آنے دے کے تک رہ گئے، اور ان کو مسجد حیران دے سے قبر دا کھڈا تے لو گھس دی سامی ایک قبر بھی جان دیے جو آمن والا کیلو پیا آنے۔ مستند حدیث پاک جامع ترمذی دی نبی علیہ السلام فرمائے کہ جائیں ویلے اذا دوفینا العبد والکافر، جائیں ویلے مشرک تے کافر مردے تے قبر دے قریب میں دے قبروں کو دے لا مرحبا دشمن آئے دے ناوا لا ایک دے مرحبا جی آیا نو ساتھ بسم اللہ، وہ قبرہ دے لا مرحبا مشرک کو کافر کو بد کرتوتے بد کردارے کو قبر کیا دے لا مرحبا، تیرے واسطے کوئی خوش آمدید نہیں، کوئی مرحبا نہیں، تیرے واسطے کوئی میں کو خوشی نہیں، کیونکہ کنتا اب گانا میں یمشی اللہ ظاہری کہ تو ٹردہ ہمیں میری کانڈتے سردہ ہاں میرا سینہ